كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. وطر کا افضل وقت آخری وقت ہے، تہجد کے بالکل آخر میں پڑھی جائے صبح صادق سے پہلے، افضل وقت وہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، صحیح حدیث ہے، اپنی آخری نماز کس کو بناؤ؟ وطر کو بناؤ. لیکن یہ اس کے لیے جس کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو. جس کو یقین نہ ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ہمارے پاس، وہ فرماتے ہیں میں پڑھ کے سوتا تھا وطر، کیونکہ آخر میں اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا تھا. تو جس کو یقین نہیں ہے وہ پہلے پڑھ کے سو جائے، پھر اٹھے، اگر اٹھ کے آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لے، ورنہ سوتا رہے حسب معمول. جی وطر الگ نماز ہے، اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، مستقل نماز ہے. قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے، جی ہاں، اس پر بھی اجماع امت بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ معاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ. ہم کہتے ہیں آپ حدیث دکھاؤ کہ وہ بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، حدیث آپ کے ذمے ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہمارے پاس تو حدیث میں یہی ملتا ہے کہ نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی پڑھی ہے نبی نے، اور یعنی نبی نے قضا پڑھی ہے، چاہے تو حقوق اللہ عبد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ ادا بھی کرنے پڑتے ہیں اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے. جی اس پر میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے، وہ سن لیں. جی بھائی کیا ہوا؟ نہیں، یہ جو کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حقوق اللہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، قانون یہ اللہ معاف کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. اصل تو یہ کہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری، بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کا جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر حق اللہ کو پہلے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. ہاں ایس بعض چیزوں میں اللہ نے خود چھوڑ دے دی ہے کہ میرا اور بندوں کا ٹکراؤ تو پھر جیسے آپ نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں پہلے اس کے پیسے ادا کر دو، پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے نا، وہ ورنہ وہ مجبور ہے نا، وہ گھر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا، میں تو چھوڑ دوں گا وہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا پہلے قرضے نکالو، پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دے دو. تو یہ اللہ نے اپنی رحمت سے بہت سی جگہوں پر خود حقوق العباد کو کیا کر دیا. ہمیں اللہ کو پتا تھا یہ میرے ڈر سے تو نہیں، وہ وسیم بھائی نہیں چھوڑیں گے اس کو، جن کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ جان سے مار دیں گے اس کو. اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی. حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا. پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی. تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں معدے کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری، اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے.